اب اہل بیت کی محبت کا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ان کے کردار کو رکھا جائے، ان کے فرامین کو رکھا جائے، ان کے ذکر کو رکھا جائے، ان کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ لیکن کچھ منافق تھے، ہر زمانہ میں منافق تو ہوتے ہیں، کچھ منافق تھے جنہوں نے منہ چڑھائے اور ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جیسے ہی نکلے کہا یہ پیغمبر تو اب اپنے بعد اپنی اولاد کو، اپنے اہل بیت کو ہم پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو ہم سے مشکل ہے۔ یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، لوگ اس کی اولاد کے بارے میں بغض رکھتے ہی رکھتے ہیں کہ یار یہ بھی چودھری بن گئے ہیں ہمارے لیے، یہ بھی بڑے بن گئے ہیں۔ بڑے کے ساتھ جس کا رشتہ داری کا تعلق ہے اس سے حسد و بغض رکھا جاتا ہے۔ یہ کیا تو اس وقت پیغمبر سے یہ نہیں، اہل بیت سے دشمنی نہیں تھی ذاتی طور پہ ان کو، لیکن کیونکہ پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر کو ہم مانتے ہیں، تو اب ان کے بچوں کو بھی مان لیں، ان کے اہل بیت کو بھی مان لیں، ان کی محبت بھی۔ تو بہرحال پھر خالق کے کائنات نے فرمایا دیکھو جن لوگوں نے اچھے انداز میں اس آیت کو لیا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت سارے مفسرین نے اگلے جملہ کی تفسیر میں لکھا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اس آیت ایک آلوسی کی تفسیر ہے، روح المعانی اس کا نام ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی چھپ چکی ہے، میں نے دیکھی ہے۔ اس میں اس جملہ کی تفسیر میں آلوسی نے کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے، کہا کیا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو اس نیکی کو انجام دے گا، اللہ فرما رہا ہے نزد لہو، ہم اس کے لیے بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے، فیہا، زیادتی کس میں کریں گے، اس نیکی میں، حسنا، اور خوبصورتی کی۔ تو اس نے کہا کہ یہاں حسنتن سے مراد جس میں خالق فرما رہا ہے کہ ہم اور اضافہ کر دیں گے اور کچھ نہیں ہے، صرف محمد و آل محمد کی محبت ہے کہ خالق فرما رہا ہے۔ اور آگے کیا خوبصورت جملہ اس نے لکھا ہے، ان اللہ غفور شکور، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے یہ دو صفتیں لگائی ہیں آیت کی انتہا پہ، غفور بھی اور شکور بھی، بہرحال اس کا جملہ ہے۔ تو کہتا ہے پہلی بات تو اہل بیت سے محبت کرنے کے بدلے میں یہ ہوگی کہ اللہ تعالی محب اہل بیت کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے گناہ نہیں رہیں گے۔ شکورن، وہ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ گناہوں کے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ محب اہل بیت کا شکریہ بھی ادا کرے گا کہ اس نے وہ کچھ کیا ہے جو ہم نے اس سے طلب کیا ہے۔